ہم آپ سب رہتے ہیں، یہ زمین جگہ قرار پائی اس انسان کی سکونت کی، اور مقصد تخلیق پیدا کرنے کا مقصد کیا بتایا؟ خلیفہ۔ یہ مقصد کب متعین ہوا؟ اس کی پیدائش سے پہلے۔ ابھی اس کو پیدا نہیں کیا ہے، پیدائش سے پہلے مقصد کا تعین ہو گیا کہ ایک نئی مخلوق کو وجود بخشا جا رہا ہے۔ جنات موجود ہیں، ملائکہ موجود ہیں، جمادات موجود ہیں، اور بہت کچھ موجود ہے، زمین پر مختلف مخلوقات ہیں۔ انسان کا یا بشر کا وجود نہیں ہے، اس کو عدم سے وجود بخشا جا رہا ہے، اس کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو کس مقصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نائب بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ نائب کا لفظ، خلیفہ کا لفظ مبہم تو نہیں ہے کہ مبہم ہے، بڑا واضح ہے۔ نائب وہ ہوتا ہے، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی ماتحتی میں کام کرتا ہے، خود سے اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے۔ جو اختیارات اس کو دیے گئے ہوتے ہیں وہ اس کے خود کے نہیں ہوتے، بلکہ کسی کی جانب سے تفویض کردہ ہوتے ہیں، کسی کی جانب سے اس کو عطا کردہ اختیارات ہوتے ہیں۔ اس لیے جس کی جانب سے یہ اختیارات دیے گئے تو وہ اس کا خلیفہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں اللہ خلیفہ بنا رہے ہیں، کس کا؟ اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو اللہ کو خلافت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اللہ خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں؟ خلافت کی ضرورت پڑ سکتی ہے، امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، 4 وجوہات کی بنا پر۔ یا اصل کی موت واقع ہو جائے تو اللہ الحی القیوم زندہ و جاوید ہستی ہے، اس لیے اس وجہ سے تو خلیفہ نہیں بنا سکتا۔ کوئی عذر لاحق ہو جائے تو اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ منتقل ہونا ہو تو اس کی غیر موجودگی میں خلیفہ بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے، قائم مقام بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں اللہ عز و جل کی ذات نہیں ہو، تو یہ وجہ بھی نہیں ہے۔ تو امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی خلافت بالتشریف ہے، یہ خود انسانوں کو عزت دینے کے لیے ہے، ان کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے ہے، ان کو عزت دینے کے لیے اللہ عز و جل نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ منصب خلافت کتنا بھاری ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انہوں نے اس سے انکار کر دیا کہ اے اللہ، آپ ہمیں جزوی سے ہی، کچھ وقت کے لیے سے ہی، کچھ حدود میں سے ہی خود مختاری دے دیں کہ وہ چند لمحے ہم اپنی مرضی سے بسر کر سکیں، تو ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اس اپنی مرضی کے تابع ہو کر آپ کی نافرمانی نہ کر بیٹھیں، اور رحمت کے بجائے ہم عذاب کے مستحق نہ قرار پائیں، اس لیے ہمیں اس امانت کے اٹھانے سے معذور رکھا جائے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، ہمیں تکوینی طور پر پابند کر دیا جائے، تقدیری ہماری ایسی مقرر کر دی جائے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکے، ہماری ساری زندگی آپ کی فرما برداری اور اطاعت میں ہی گزرتی رہے، ہمیں اس آزمائش سے معاف رکھا جائے، ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالا جائے۔ آسمانوں نے بھی انکار کیا، زمین نے بھی انکار کیا، دیگر مخلوقات نے بھی انکار کیا، لیکن انسان نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ، اگر آپ کی خواہش یہ ہے، آپ جزوی خود مختاری دینا چاہتے ہیں، کچھ وقت کے لیے ہمیں ہماری آزاد مرضی پہ چھوڑنا چاہتے ہیں، اور یہ جانچنا پرکھنا چاہتے ہیں کہ اگر تکوینی طور پر، تقدیری طور پر حکم کے ذریعے پابند نہ کیا جائے تو پھر بھی آپ کی اطاعت ہو سکتی ہے یا اطاعت نہیں ہو سکتی، تو ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔
ہمیں خود مختاری ہوگی، حرام کمانے کا موقع ہوگا نہیں کمائیں گے، جھوٹ بولنے کا موقع ہوگا نہیں بولیں گے، وعدہ خلافی کا موقع ہوگا نہیں کریں گے، سود کھانے کمانے کا موقع ہوگا نہیں کریں گے، شراب پینے پلانے کا موقع ہوگا نہیں کریں گے، قتل و زنا کا موقع ہوگا نہیں کریں گے۔ جو احکام آپ کے ہوں گے ان احکامات کی پوری طریقے سے پاسداری کریں گے، اس خود مختاری کو ناجائز استعمال نہیں کریں گے، اس کا جائز استعمال کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا، یہ ظالم ہے اور نادان ہے۔ اس حقیقت کو یہ بہت ہلکا سمجھ رہا ہے، جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں بھائی بڑا ایزی لے رہا ہے، آسان سمجھ رہا ہے کہ خود مختاری مل گئی ہے، اور خود مختاری کے باوجود اللہ کی رضا۔ اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے، اور جس کے لیے مشکل ہو جائے تو اس کے لیے مشکل ہے۔ جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور جو نفس کا بندہ بن جاتا ہے تو وہ پھر نفس کا غلام ہی رہتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بھائی تم میری طرف آؤ تو صحیح، تم پیش قدمی تو کرو، تم اس سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو، ان راستوں پر چلانا ہمارے ذمہ ہے، چلانے والے ہم چلائیں گے۔ تو آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، اس لیے کہ نفس کو مارنا پڑتا ہے، خواہشات کو دبانا پڑتا ہے۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی پڑتی ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ مجھے آزادی دی گئی ہے، لیکن ایسی آزادی ہے کہ کل جس پر مجھ سے مواخذہ ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ ایسی آزادی نہیں ہے کہ اس آزادی کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکے گا۔ دنیا میں نظر آتا ہے کہ بہت سارے جرائم ہوتے ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا، بلکہ مجرموں کے ساتھ اعزاز اور اکرام کا معاملہ کیا جاتا ہے، مجرموں کو عزت دی جاتی ہے۔ آپ اس کو کہتے ہو VIP پروٹوکول دیتے ہیں، مجرموں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، تو نفس کا بندہ کہتا ہے کہ دیکھو مجرموں کے ساتھ تو یہ سلوک ہو رہا ہے، لہٰذا جرم کرنے میں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے جرم کرنے سے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کا نظام اس لیے چلایا ہے کہ ہم جانچیں پرکھیں، دنیا والوں پر مخلوقات پر ظاہر کریں اچھے عمل کون کرتا ہے، برے عمل کون کرتا ہے۔ جو تم عمل کرو گے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ہر چیز تمہارا خود کا بویا ہوا ہی تمہیں کاٹنے کے لیے دیا جائے گا۔ تو یہ انسان نے اپنے آپ کو ایک بڑی آزمائش میں ڈالا، بڑے امتحان میں ڈالا۔ لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، ایک محاورہ ہے نا آپ کے یہاں، کہتے ہیں نو رسک نو گین، نو رسک نو گین، خطرہ نہیں مول لو گے تو کماؤ گے بھی نہیں، کمانا ہے تو خطرات مول لینے پڑیں گے۔ خطرہ مول لیا تو نتیجے کیا ہوا آگے اس کا بیان آ رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا۔ ہم یہاں مختار نہیں ہیں، ہم پابند ہیں۔ اقتدار اعلیٰ کس کو حاصل ہے؟ اللہ عز و جل کو۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا مالک، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ومن یدبر الامر، اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اقتدار اعلیٰ کس کو حاصل ہے؟ الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی وہی کرتا ہے، حکم بھی اس کا چلتا ہے۔ اسلام میں اقتدار اعلیٰ نہ عوام کو حاصل ہے، نہ ڈکٹیٹر کو حاصل ہے، نہ حکمران کو حاصل ہے، نہ بادشاہ کو حاصل ہے، کسی کو حاصل نہیں۔ اقتدار اعلیٰ حاصل ہے تو کس کو حاصل ہے؟ اللہ عز و جل کو حاصل ہے۔ اور انسان اس اقتدار اعلیٰ کے ماتحت، اس مقتدر اعلیٰ کے احکامات پر چلنے کا پابند ہے۔
تو جب یہ منصوبہ پیش کیا تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اللہ آپ جس مخلوق کی بات کر رہے ہیں جسے ارادے اور اختیار کی آزادی ہوگی تو فرما بردار کیوں کر ہوگا؟ وہ تو فساد کرے گا، وہ تو خون بہائے گا، وہ تو اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے دنیا کو ظلم سے بھر دے گا، اور کائنات میں ہم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جہاں تک کاروبار مملکت کا چلانا ہے دوڑ دھوپ ہم کر رہے ہیں، آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو ضرورت کیا ہے کہ ایک نئی مخلوق پیدا کی جائے؟ ہمارے محدود علم کے مطابق ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہمیں تو نظر یہ آتا ہے کہ اگر کسی کو آپ نے آزاد چھوڑ دیا وہ زمین کو فساد سے بھر دے گا، خون ریزی کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں تمہارا علم محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، جو میں جانتا ہوں انی اعلم ما لا تعلمون، وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ جو کچھ جانتے ہیں اس کی ایک جھلک دکھائی جو فرشتے نہیں جانتے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، یہ آیت بھی ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا کریں، انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء دیا، علم الاشیاء دیا، چیزوں کے نام سے اس کے خواص پہچانے جاتے ہیں۔ کسی چیز کے اندر کیا صفت پائی جاتی ہے اس کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ پانی تو فوراً آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ پانی سے کیا مراد ہے، جو سائنس پڑھا ہوا ہے وہ فوراً کہہ دیتا ہے H2O۔ جس کے گھر میں بھائی سائنس نہیں پڑھا ہوا تو ضروری نہیں اس کو پتہ ہے پانی وہی غریب کا گھر ہے تو جو نلکے سے ملتا ہے جس کو ہم پیتے ہیں، امیر کا گھر ہے تو اس کے ذہن میں ذرا وہ منرل واٹر کی تصویر آ جاتی ہے۔ نام سے خواص آ جاتے سامنے، نام لیا تو فوراً ذہن میں تصویر بن گئی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ کوئی آدمی یہ غلطی نہیں کرتا کہ نام پانی کا لوں اور وہ جیب میں سے پین نکال کے بتائے۔ وعلم آدم الاسماء، علم الاسماء سے اشیاء کے نام سکھا دیے تو ابتدائی طور پر اس کے خواص کا علم عطا کر دیا۔ اب اشیاء کیا ہیں؟ اشیاء یہی ہیں جسے آپ اور ہم سب برتتے ہیں، یہ برتنے کی چیزیں، اس کا علم بھی آدم علیہ السلام کو دیا، اس لیے کہ ان کے ساتھ ان کی طبعی مناسبت ہے، ان کے استعمال کی چیزیں، کپڑا پہننے کے لیے ہے، بہت سی چیزیں کھانے کے لیے، مکان رہنے کے لیے۔ فرشتے کھاتے نہیں، فرشتے پیتے نہیں، فرشتے ہماری طرح کپڑا نہیں پہنتے، فرشتوں کا جسم ہمارا نہیں، انہیں کیا مناسبت ہے اس سے؟ انہیں پانی سے کیا لینا، انہیں دوائی سے کیا لینا، انہیں درخت سے کیا لینا، انہیں غلہ اگانے سے کیا لینا، انہیں کپڑا بننے سے کیا لینا، انہیں اور دیگر کاموں سے کیا لینا؟ اس لیے آدم علیہ السلام اور فرشتے دونوں کے سامنے یہ بات ہوئی تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر پیش کیا۔